السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کرناٹک کے شیموگا میں مقامی عامر احمد سرکل پر ہندوتو کے علمبردار ونائک دامودر ساورکر کے پوسٹر کو لے کر تنازع ہو گیا، جس نے حالات کو انتہائی کشیدہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کی مانیں تو یوم آزادی کے موقع پر پورے علاقے کو سجایا گیا تھا اور ہندوتو ذہنیت کے کچھ لوگوں نے سرکل پر ویر ساورکر کا پوسٹر لگا دیا، جس پر ایک دوسرے گروپ نے اعتراض کیا اور وہاں سے پوسٹر کو ہٹا کر ٹیپو سلطان کا پوسٹر لگانے کی کوشش کی۔ اس بات کو لے کر دونوں گروپوں میں تنازع ہو گیا اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں جمع ہو گئی۔ جب پولیس کو اس ہنگامے کی اطلاع ملی تو فوراً وہاں پہنچی اور ہلکے لاٹھی چارج کا استعمال کر کے بھیڑ کو منتشر کیا گیا۔ وہیں حالات کو بے قابو ہونے سے بچانے کے لیے شیموگا میں 18 اگست تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ وہی علاقے کے اسکولوں کو اگلے 2 دن تک بند رکھنے کو بھی کہا گیا ہے۔ وہی تصویر والے بینر پر فرقہ وارانہ کشیدگی کے درمیان کرناٹک کی شیموگا میں ایک شخص کو چھرا گھونپنے کے الزام میں 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہیں پولیس نے ایک شخص کے پیر پر گولی بھی چلا دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ شخص لوگوں پر حملے میں ملوث تھا اور جب وہ اسے حراست میں لینے کے لیے پہنچی تو اس نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا، جس کے بعد انہیں اس پر گولی چلانی پڑی۔ اسے اب اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ وہیں جھڑپ کے فوراً بعد قصبے میں IPC کے دفعہ 144 کے تحت امتناعی احکامات بھی نافذ کر دیے گئے ہیں۔ جنگ آزادی کی جدوجہد میں مسلمانوں کا کردار تاریخ ہند کا ایک روشن باب ہے، لیکن حالیہ دنوں میں مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے اور ایک نئی تاریخ جس طریقے سے لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے ہر کوئی واقف ہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان ہی اپنی تاریخ سے ناواقف ہے۔ اور اسی مناسبت سے گزشتہ شب مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کی جانب سے جنگ آزادی کی جدوجہد میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا، اس پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا اور اسے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر بھٹکل میں مختلف تقریبات منعقد ہوئیں۔ سرکاری غیر سرکاری اداروں سمیت مدارس، اسکول، کالجز میں پرچم کشائی کی تقریب صبح منعقد ہوئی، تو پھر عصر بعد تنظیم کے بینر تلے ایک شاندار بائک ریلی بھی نکالی گئی، جس میں کیا چھوٹے کیا بڑے بلکہ ہر ایک نے اس میں شرکت کی۔ وہیں بعد نماز عشاء یہ پروگرام منعقد ہوا، جس میں مقررین نے تفصیلی تاریخ بیان کی کہ مسلم حکمرانوں، یہاں کے علماء اور مسلم اداروں نے، یہاں تک کہ عام عوام، خواتین سمیت مسلمان شعراء اور مدارس نے کس طریقے سے، کس جذبے سے کام کیا اور کس طرح انگریزوں کے مقابلے میں وہ ڈٹے رہے، آزادی کی تحریکیں کس طرح انہوں نے چلائی، اور یہ تمام باتیں وہ تفصیلاً انہوں نے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یہاں ہندوستان میں تہذیب، ثقافت اور تعلیم کو پروان چڑھایا، اور حقیقی انصاف کیا ہے یہ عملی طور پر مسلمانوں نے دکھایا۔ ہندوستان کا ایک اس وقت کا جنرل اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ 1857 میں صرف 1 سال کے اندر 22,000 علماء شہید ہوئے۔ ہندوستان کے جتنے پڑھے لکھے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے دل میں جھانک کے دیکھیے، الگ بگلا کے ان سے پوچھئے کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ ان کا دل کہہ اٹھے گا سب سے بڑا رول مسلمانوں کا ہے۔ لیکن ان کی مجبوری ہے، سیاسی پلیٹ فارم میں نہیں کہہ سکتے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایڈوپا جی تھے ہمارے ہندوستان میں، میں سمجھتا ہوں ایک اچھی وزیر اعلیٰ تھے، ہمارے کرناٹک میں رہے، ان کی حکومت میں دنگا فساد نہیں ہوا، مسلمان سکون کے ساتھ رہے۔ ان سے پوچھا گیا جلسے میں ٹیپو سلطان کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس ٹیپو سلطان کی ایسی تعریف کی میں بتا نہیں سکتا آپ کو، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد جب سیاسی پلیٹ فارم پہ آئے تو ان کا سر بدل گیا۔ وہیں علماء اکرام نے اپنے خطاب میں اس بات پر بھی زور دیا کہ ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور اپنے اولاد کو بھی اس سے واقف کرانا چاہیے۔ وہیں ملک کی حفاظت اور امن و سلامتی کے لیے ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے رہنے پر بھی علماء اکرام نے زور دیا اور شکوہ شکایت کے بجائے عمل میں آگے بڑھنے کی بھی انہوں نے نصیحت کی۔ ظلم ہو، کچھ بھی ہو، حق کے لیے ہمیشہ آگے آنا چاہیے، ملک کی حفاظت کے لیے، ملک میں امن اور سلامتی کو لانے کے لیے ہمیں ہمیشہ آگے رہنا چاہیے۔ ظلم ہو، جان چلی جائے، ہمارے ملک کی حفاظت جیسے ہمارے اسلاف نے کی ہے ہم پر بھی کرنی اتنی ہی ضروری ہے۔ اگر ملک محفوظ نہیں رہا، نہ ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، نہ دین محفوظ رہ سکتا ہے، نہ اور کچھ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنی آپ کو عمل میں لانا چاہیے۔ خالی شکوے شکایت سے کوئی کام دنیا میں چلتا نہیں ہے، عمل میں آگے بڑھنا چاہیے، کام میں آگے بڑھنا چاہیے اور
اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ کچھ بھی کام کیجئے, اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو, واہ واہ مقصود ہو, شہرت مقصود ہو اور غیر شرعی طریقے پر ہو, اچھے اثرات کے بجائے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. علماء اکرام نے ہندوستانی مسلمانوں کی صدیوں پر مشتمل تاریخ کا نچوڑ جو ہے وہ اپنی تقریر میں پیش کیا. اسے ہم سبھی کو سننا ضرور چاہیے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو اس کی لنک مل جائے گی, آپ وہاں سے یہ بیان سنا اور دیکھ سکتے ہیں. 2002 کے فسادات کے دوران پیش آنے والے بلقیس بانو اجتماعی عصمت دری اور قتل عام میں عمر قید کی سزا پانے والے تمام 11 مجرم پیر کو گودرا سب جیل سے باہر آ چکے ہیں, جب گجرات حکومت نے انہیں معافی کی پالیسی کے تحت رہا کر دیا ہے. ممبئی کی خصوصی سی بی آئی عدالت نے 21 جنوری 2008 کو بلقیس کی اجتماعی عصمت دری اور اس کے خاندان کے 7 افراد کے قتل کے معاملے میں 11 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی. بعد میں بمبئی ہائی کورٹ نے سزا کو برقرار بھی رکھا تھا. وہیں مجرموں میں سے ایک جس نے 15 سال جیل میں گزارے ہیں, اس نے رہائی کی درخواست کے ساتھ سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. تو عدالت عظمیٰ نے گجرات حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ ان کی سزا کی ممکنہ معافی پر غور کرے. اس کے بعد ریاستی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور کچھ مہینے پہلے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس نے تمام 11 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کے حق میں متفقہ طور پر فیصلہ لیا ہے. دراصل یہ سفارش ریاستی حکومت کو بھیجی گئی تھی اور کل جو ہے ان کی رہائی کے احکامات موصول ہوئے. 3 مارچ 2002 کو رندھیک پور گاؤں میں بلقیس بانو کے خاندان پر بھیڑ نے حملہ کر دیا تھا اور بلقیس بانو جو اس وقت 5 ماہ کی حاملہ تھی اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی. وہیں عدالت کو بتایا گیا کہ جب اس کے خاندان کے 7 افراد مارے گئے, 6 دیگر بھاگنے میں کامیاب ہوئے, تو اس وقت ملزمان کو جو ہے 2004 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا اور اب انہیں معاف کر دیا گیا ہے. اس روز ہندوستان بھر میں 75ویں یوم آزادی کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا گیا. تقریبات منعقد کی گئی, ریلیاں نکالی گئی, جلسے جلوس کا اہتمام کیا گیا. لیکن کچھ لوگ آزاد ہندوستان میں ہونے کے باوجود آزادی کے امرت مہوتسو کا یہ منظر دیکھ نہیں پائے. ഒരു പൗരന്റെ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും തകർത്ത് ഇരുട്ടറയിൽ തളക്കപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ മകൾ. ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے والد 2 سال سے جیل میں بند ہیں. یو پی کی پولیس نے انہیں گرفتار کیا تھا. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں صحافی صدیق کپن کی, جسے یو پی پولیس نے 2020 میں گرفتار کیا تھا. اس بچی نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں مہناز کپن ہوں, صحافی صدیق کپن کی بیٹی, ایک شہری جسے ایک شہری کی تمام آزادی سلب کر کے ایک تاریک کمرے میں بھیج دیا گیا. وہیں بچی نے کہا کہ آج ہر ہندوستان کے پادری کا انتخاب ہے کہ وہ کیا بولیں, کیا کھائیں, کون سا مذہب منتخب کریں. ان سب میں ان کے پاس انتخاب اور آزادی اظہار ہے. ہر ہندوستانی کو حق ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی مخالفت کرے جو انہیں وہاں سے جانے کو کہے. بچی نے یہ بھی کہا کہ آج جگہ جگہ بدامنی ہے. یہ مذہب, ذات پات, سیاست کی بنیاد پر پھوٹنے والے تشدد سے ظاہر ہوتا ہے. ان سب کو, ہم سب کو مل کر محبت اور اتحاد کے ساتھ ختم کرنا چاہیے اور بدامنی کا سایہ بھی مٹ جانا چاہیے. آخر میں اس بچی نے کہا کہ تمام بہادر محب وطنوں کو یاد کرتے ہوئے میں یہاں کہہ کر رکتی ہوں کہ ہندوستان کے عام شہریوں کی آزادی نہیں چھیننی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ صدیق کپن کو 2020 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ہاتھرس عصمت ریزی معاملے کی رپورٹنگ کے لیے وہ ہاتھرس جا رہے تھے, اور اسی دوران یو پی پولیس نے انہیں گرفتار کیا تھا اور ان پر لگاتار کئی سارے ان پر مقدمے درج کیے گئے اور اب تک وہ جو ہے وہ جیل میں ہی بند ہیں اور انہیں ضمانت تک نہیں مل پا رہے. ناظرین, تو اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف. میانمار کی فوجی عدالت نے ملک کی معزول رہنما آنگ سان سوچی کو کرپشن کے الزام میں 6 سال قید کی سزا سنائی ہے, جس سے ان کی ابتدائی 11 سال قید کی سزا بڑھ کر 17 سال ہو گئی ہے. یعنی کہ اب وہ 17 سال تک وہ جیل میں رہیں گی. وہی 77 سالہ آنگ سان سوچی کو گزشتہ سال 1 فروری میں فوج نے بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد حراست میں لیا تھا, جس سے اس جنوب مشرقی ایشیائی ملک میں جمہوریت کے مختصر دور کا خاتمہ ہو گیا تھا. اس کے بعد سے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, بدعنوانی اور انتخابی دھوکہ دہی سمیت متعدد مقدمات میں انہیں مجرم ثابت ہونے پر 11 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. وہیں اب جو 6 سال کی سزا سنائی گئی ہے اس پر امریکہ نے استادہ ترین سزا کو انصاف اور قانون کی حکمرانی کی توہین قرار دیا ہے. بتا دیں کہ آنگ سان سوچی وہی ہیں جس نے جب میانمار میں جب ان کی حکومت تھی, جمہوری حکومت تھی, تو اسی فوج نے جب وہاں مسلمانوں کا قتل عام مچایا تھا اور لاکھوں مسلمانوں کو وہاں سے بنگلہ دیش میں پناہ لینی پڑی تھی, تب وہ نہ صرف خاموش رہی تھی بلکہ اس نے فوج کی طرف سے کیے جانے والے اس قتل عام کا عالمی عدالت انصاف میں بھی اس نے دفاع کیا تھا. اور اب جو ہے اسے آج 17 سال قید کی اسے سزا
ملی ہے. اب جس طرح اسے سزا دی گئی ہے، اب اسے آنگ سانگ سوچی سے قدرت کا انتقام نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے. ناظرین تھی خبریں. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تو ناظرین اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.